أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به. صلوات. ایک اور بلند صلوات ہے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7. اللہ قرآن اور اہل بیت کا تعارف ہم سے کروا رہا ہے، ہمارا حاکم انہیں بنا رہا ہے. اس آیت کریمہ میں قرآن کا تعارف بھی ہے اور قرآن سمجھنے والوں کا اعلان بھی ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اسے وہی سمجھا سکتا ہے جس کے دنیا میں آنے سے پہلے اسے اس کتاب کی تعلیم دی جا چکی ہو. آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر جو آج نکات ذہن میں ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں. اخر و متشابہات، دوسری طرح کی آیات متشابہات ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد قرآن سمجھنا یا قرآن سے استفادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن کے ذریعے سے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے پسند کا دین بنانا چاہتے ہیں. وہ دین قرآن سے ہی منسوب ہوگا، وہ قرآن کی آیتوں پر ہی مشتمل ہوگا، وہ بھی قرآن پڑھ کے ہی سنائیں گے جو اپنا دین پیش کر رہے ہوں گے. اب یہاں تک کی آیت میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا کہ ہم کیسے طے کریں گے کہ کون سی آیات محکمات ہیں، کون سی آیات متشابہات ہیں. پھر ہم کیسے فیصلہ کریں گے
کہ جو قرآن پڑھ کر ہمیں بتا رہا ہے تو وہ صحیح بتا رہا ہے یا صحیح نہیں بتا رہا، اس لیے کہ وہ بھی آیت پڑھ رہا ہوگا، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوگا، وہ بھی قرآن سے ہی آیت سنا رہا ہوگا۔ ہم کیسے طے کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے؟ اس کا پھر اللہ نے اس آیت کے اختتام پر حل پیش کیا، اور حل یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور تعویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اچھا، اللہ تک، اللہ تو ہم سے بات نہیں کرتا، یعنی اللہ ہم پر وحی نازل نہیں کرتا، اللہ سے ہم ڈائریکٹ نہیں ہیں، تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور قرآن کی تفسیر، قرآن کے بارے میں قرآن کی جو تعویل ہے وہ نہیں جانتا مگر الا اللہ، اللہ جانتا ہے۔ تو جو اللہ جانتا ہے کا اعلان ہے، اس میں ہمارے لیے ہم کیسے، اللہ تو ہم سے بات نہیں کر رہا، تو اللہ کے جاننے اور اللہ کے بارے میں جو ترجمانی جو اللہ کی کرے گا، جو اللہ کی طرف سے بات کرے گا، وہ سرکار کی ذات ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، مثلا اب یہ سوال ہے نا کہ اللہ جانتا ہے قرآن کو، تو اللہ سے تو ہمارا رابطہ نہیں ہے، یعنی اللہ ہم سے بات نہیں کرتا۔ یہ کتنی روشن بات میں کر رہا ہوں، ہے کوئی جس سے اللہ بات کرتا ہو؟ اگر کوئی کہے جی اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو پھر وہ ذرا اپنا تعارف کرائے، ہم اس کا بھی کوئی ہاتھ واتھ چوم لیں اس کا۔ تو وہ جو بار بار کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، جی وہ جو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اللہ سے ہی ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، تو اللہ تو نبی کے ذریعے تم سے بات کرتا ہے، تو بہتر نہیں ہے تم بھی نبی کے ذریعے ہی اللہ سے بات کرو؟ بھائی اللہ جب نبی کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے تو یہ وسیلہ تو تم مانتے ہو، یہ وسیلہ کیوں نہیں مانتے کہ جب ہم اللہ سے بات کریں تو نبی کے ذریعے بات کریں؟ جی اللہ تو نبی کا مقام اور عظمت کو بیان کر رہا ہے، ان کے ذریعے ہم تک وحی نازل کرتا ہے۔ مسلمان زیادہ معتبر ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہاں کا پیغام، جملہ محسوس کریں گے، وہاں کا پیغام یہاں آنے میں نبی کا وسیلہ ضروری ہے، تو یہاں کی دعائیں وہاں جانے کے لیے نبی کے بغیر کیسے ممکن ہوگا؟ تب بھی تو ہمیں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل جی۔ تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ اللہ نبی کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے، تو اس نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ آمادہ ہے، بات بڑھ رہی آگے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وہ جو میرا رسول دے، آتاکم تمہیں دے میرا رسول، فخذوه وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب کسوٹی اللہ کی طرف سے، اللہ جانتا ہے قرآن کیا ہے، اللہ کی طرف سے رسول جو بتائیں گے وہی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی رسول اللہ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں رسول اللہ سے سننا ہے۔ لہٰذا ہمیں آ کر اللہ نے نہیں بتائے گا، ہمارا مقام نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہے، ہمیں نظام یہ نہیں ہے، قابل اگر ہو بھی جائیں تو ہم نظام یہ نہیں ہے، نظام یہی ہے کہ رسول بتائیں گے۔ تم کتنے ہی معتبر ہو جاؤ، کتنے ہی معتبر ہو جاؤ، توجہ چاہ رہا ہوں، تم کتنے ہی معتبر ہو جاؤ، پھر بھی اللہ تمہیں نبی کا محتاج دیکھنا چاہتا ہے۔ تو نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ کھولنا ہے، کیسے گھریلو معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، کیسے سماجی معاملات، کیسے معاشی معاملات، کیسے مثال کے طور پر عبادی معاملات، ذاتی معاملات، کیسے زندگی کیسے گزاریں گے، فردی ہو یا اجتماعی ہو، عبادی ہو یا معاملاتی ہو، ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں گے؟ کہا جیسا میرا رسول کر رہا ہے، جو میرا رسول دے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ نماز بھی پڑھ کے دکھائیں گے، روزہ بھی کھول کے دکھائیں گے، سارے کام رسول اللہ کر کے دکھائیں گے، فرمائیں گے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، صلو کما اصلی نہیں کہا حضرت نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو۔
یعنی نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں. مجھے دیکھو بھائی، میں کیسے، میری ادائیں کیا ہیں، میرا طریقہ کیا ہے. اب رسول نے کیسے نماز پڑھی یہ کیسے طے کریں؟ 2 مثالیں دوں گا. انتہائی جاگتا ہوا مجمع ہے میرا. نبی نے کیسے نماز پڑھی 2 مثالیں دوں گا. جب مولا علی نے چوتھے دور حکومت میں پہلی مرتبہ رسمی نماز جماعت پڑھائی، پہلی مرتبہ چوتھے دور حکومت میں علی مولا نے جب رسمی نماز جماعت پڑھائی تو نماز ختم کرنے پر صحابہ کرام آپس میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا علی لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج 25 سال بعد آپ نے نبی کی نماز یاد کروا دی. نبی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ یہ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا کہ صحابہ کرام نے کہا آج ہمیں نبی کی نماز یاد آ گئی. ایک مثال لے لی، دوسری مثال دوں. نبی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ نبی نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. دکھوانا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں، لوگ مجھے دیکھیں بھی. کیسے نبی نے نماز پڑھی؟ کیسے نبی نے نماز پڑھی؟ سجدے میں نبی کا سر ہے، پشت پر حسین ہے، ایسے پڑھی. یعنی اللہ کا سجدہ ہے حب حسین کے ساتھ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی، اللہ کا سجدہ ادا کرنا ہے محبت حسین کے ساتھ. وہ نماز اللہ کو قبول ہی نہیں ہے جس میں حب حسین نہ ہو، جس میں امام حسین کی محبت نہ ہو. اچھا میرے عزیز تشریف فرمائے، شخصیات تشریف فرمائے ہیں. بڑا حوصلہ ملتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ جب سننے والوں کے سامنے بیان کیا جائے، توجہ سے سننے والوں کے سامنے بیان کرنے کا اور لطف آتا ہے. ایک دفعہ میرے بچے بیٹھ جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ بیٹھ جاؤ. ایک صلوات اور، کہیں جانا چاہ رہا ہے؟ کوئی کام ہے؟ آگے جانا ہے؟ اچھا بھائی کیوں اسے زحمت دے رہے ہو؟ بند کر دو نا موبائل. آپ لوگوں کو کچھ آپ کی وجہ سے یہاں تک آ رہا تھا وہ. ایک صلوات اور نبی کی ذات. اچھا میں ایک غلط فہمی بھی، ہم کیا کروں کہ دل رکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو وہ جو لوگ موبائل اٹھا کے، اگر ہم نے آپ اکثر یہ اجازت دے دی نا تو پھر یہاں منظر کچھ اور ہوگا. اگر یہ موبائل اٹھانے کی اجازت مل گئی نا تو آپ ہوں گے کہیں اور، موبائل ہوگا یہاں، تو آپ تو کسی اور. تو بھائی حاضری کی نیاز ہے یہ. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. تو وہ جنہیں سننا ہوگا وہ ویڈیوز چل رہی ہیں وہ سن لیں گے. آپ کم سے کم یہیں رہیے، بات آگے بڑھے. ایک دفعہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا نا کہ نبی سجدے میں ہیں اور امام حسین پشت پر آ گئے ہیں اور نبی سرکار نے امام حسین کی وجہ سے سجدے کو طول دیا، ذکر کو لمبا کیا، تو یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی کہے کہ اس دن میں نہیں تھا. جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن میں نماز جماعت میں نہیں تھا. 25 مرتبہ یہ واقعہ ہوا تاکہ امت کا کوئی فرد رہ نہ جائے کہ حسین کا مقام دیکھ لے. حتیٰ ایک مرتبہ تو جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے بالکل عقب میں تھا، سجدہ سرکار کا طویل ہونے لگا. مجھے یہ خیال آیا کہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ تو رونما نہیں ہو گیا، کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین نبی کی پشت پہ ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو نبی کی پشت سے اتار دوں، تو میں نے جو ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا، اس سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. خبردار میرے حسین کو نہ اتارو، یہ جب اپنی مرضی سے اترے گا تب میرا سجدہ مکمل ہوگا. اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مجھے اتنا بتایا جائے کہ حسین کی محبت میں
سجدہ لمبا ہوتا ہے یا نمازیں چھٹتی ہیں؟ بلندتر صلوات محمد والا۔ محبت حسین میں سجدے طویل ہوتے ہیں، اللہ کی عبادتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حسین کا ذکر اللہ کی عبادتوں کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی محبت حسین میں یا محبت حسین کے نام پر اللہ کی عبادتوں سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ طے کرے کہ یہ محبت حسین بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ دو عبادتوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے۔ تو کیسے نبی نے نماز پڑھی؟ یہ اللہ عالم الکتاب ہے، اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے، ظاہر ہے اسی کا کلام ہے، وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے تو رسول اللہ کا وجود، اسی لیے اللہ نے فوراً کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہیں آیت رک جاتی، کلام اسی کا ہے، اس کی مرضی روک دیتا آیت کو، مگر اس نے کہا وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور کچھ لوگ اور بھی ہیں اللہ کے علاوہ جو علم میں راسخ ہیں، جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں، جن کا وجود علم سے ہے، جن کی شناخت علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی اپنے مطلب کی آیت لا رہا ہے، وہ بھی اپنے مطلب کی آیت لا رہا ہے۔ مثلاً سرکاری ٹی وی چینل پہ ماہ مبارک رمضان میں ہم تھے تو سوال آ گیا کہ جی شہنشاہ حسین نقوی سے میرا سوال یہ ہے کہ سنی برادران جو وضو کرتے ہیں وہ چلو میں پانی لے کر کوہنی تک پانی کو لے کر آتے ہیں اس انداز سے، ٹھیک ہے، اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ کوہنی پر پانی ڈالتے ہیں اور نیچے کی طرف کھینچ کر انگلیوں کے سروں تک پانی کو کھینچ کے لے کے آتے ہیں۔ تو ان کا وضو صحیح ہے یا ان کا صحیح ہے؟ تو میں نے کہا جی دونوں کا صحیح ہے۔ بھئی کیا مطلب ہے شہنشاہ حسین نقوی تم کرو گے آئندہ ایسا وضو؟ دونوں کا صحیح ہے تو مثلاً اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا صحیح ہے تو کیا میں کروں گا یہ وضو؟ میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ پھر جب صحیح ہے تو کروں نا میں یہ وضو۔ اب ذرا سمجھیے گا میں کیا کہنا جا رہا ہوں۔ وہ جو چلو میں پانی لے کے کوہنی تک لے کر آتے ہیں، یہی انداز ہوتا ہے نا چلو، بھائی جنہیں نہیں پتا وہ مجھ سے سن لیں، تو وہ جو ہے وہ پانی یہاں ڈال کر کوہنی تک لے کر آتے ہیں، اور شیعہ حضرات یہاں پانی ڈالتے ہیں کوہنی سے اوپر اور پھر نیچے کی طرف کھینچتے ہیں۔ ہاتھ دھوتے وقت کی بات ہو رہی ہے، چہرے میں یہ نہیں ہے الٹا سیدھا، ہاں یہ صرف ہاتھ کے مسئلے میں ہے، ہاتھ دھوتے وقت وہ بھی صحیح کرتے ہیں، یہ بھی صحیح کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک اعتبار سے میرا جملہ یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ بھی قرآن کی آیت سے وضو کرتے ہیں اور یہ بھی قرآن کی آیت سے وضو کرتے ہیں۔ بحث آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ دونوں قرآن سے بات کر رہے ہیں بھائی۔ اچھا وہ جو کہہ رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ چلو میں لے کے کوہنی تک لے جانا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ کیوں مان رہا ہے ایسا؟ کیونکہ قرآن میں کیا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنا چہرہ دھو، وضو میں، وضو کی آیت، اپنا چہرہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو۔ تو ہمارے بھائیوں نے تک کو، کوہنیوں تک ہاتھ دو، تک کو انتہا کے معنی میں لیا ہے، اور جب انتہا کے معنی میں لیں گے تک سمیت کو تو پھر وہ یہاں سے شروع کریں گے اور انتہا یہاں بنائیں گے، اور ہم نے الی المرافق کو سمیت کے معنی میں لیا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہے۔ تو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے میں پھر کیا ہوگا کہ کوہنیوں کو ہاتھ دھونے میں شامل کیا جائے گا، کوہنی سے نیچے سے نہیں دھو سکتے، کوہنی کو، اس جگہ کو، کوہنی کو شامل کرنا پڑے گا پانی ہاتھ دھونے میں۔ تو وہ لے رہے ہیں آغاز سے انتہا کے معنی میں، ہم لے رہے ہیں مع کے معنی میں، سمیت کے معنی میں۔ اب یہ سمیت کے معنی میں کہ مثلاً کیا ہم صحیح ہیں یا نہیں، یعنی یہ ایسا کرنے والا
عربی میں ایک محاورہ ہے، اکل السمک حتی راسہ، مچھلی کھائی سر تک. اب یہ ترجمہ کریں گے تو دم سے سر تک کھانی پڑے گی، اور اگر تک کے معنی سمیت کے کریں گے تو سر سمیت کھائی. تو عربی زبان میں الا کے معنی، انتہا کے معنی سمیت کے ہیں، لہذا جو لوگ کوہنی کو سمیت شامل کرتے ہیں وہ بھی آیت سے استفادہ کر رہے ہیں، اور جو کوہنی کو انتہا کے معنی میں لیتے ہیں وہ بھی آیت کو شامل کر رہے ہیں. اب یہ تو ہو گیا آیت سے پڑھنے والے. ہم کیسے طے کریں کون سا صحیح ہے؟ یا تو رسول اللہ بتائیں یا علی بتائیں. اس لیے کہ اللہ کی جانب سے قرآن سمجھانے والا اللہ کی جانب سے دونوں ہی ہیں، لیکن اللہ کی ترجمانی رسول اللہ فرمائیں گے، اور راسخون فی العلم وہ ہے کہ جو علم میں اترا ہوا گھرانہ ہے. اب میرا مجمع میرے ساتھ ہو گیا، الحمدللہ میرا مضمون آپ کے سامنے آ گیا. چور کو پکڑ کر لے کر آئے، متوکل کا زمانہ ہے. کیا کریں بھائی؟ چور پر چوری ثابت ہو گئی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی قرآن کی آیت سری آیت ہے، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو جیسے ہی ہاتھ کاٹنے کے لیے سرقت پر، چوری پر سرقت کی حد یہ ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جی ان کے یہ دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دیا جائیں. اب جب حد جاری کرنے کے لیے جلاد کو بلایا گیا تو اس کی آواز آئی جو راسخون فی العلم تھا. فرمایا کہاں سے ہاتھ کاٹو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ تو یہ بھی ہے، ہاتھ تو یہ بھی ہے، ہاتھ تو یہ بھی ہے، کتنا کاٹیں؟ اب وہ ذہن میں رہے آپ کے کہ قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے، مگر ہمیں قرآن اس سے لینا ہے جو راسخون فی العلم ہے. تو میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے. آپ کی توجہات کا ممنون ہوں میں. ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو امام نقی کی آواز آئی، میرے مولا کی آواز آئی، کہاں سے کاٹو گے؟ تو اب تو یہ بحث ایک دم نہیں تھی کہ کہاں سے کاٹیں گے، کہیں سے بھی کاٹ دو. تو حضرت فرمایا فقہا کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں بیٹھے ہوئے فقہا نے کہا قرآن کی آیت ہے ہاتھ کاٹ دو. تو ہاتھ جو ہے وہ یہاں کلائی سے کاٹ دیں گے تو بھی ہاتھ ہے، کونی سے کاٹ دیں گے تو بھی ہاتھ ہے، کیونکہ ہاتھ دھونے کی آیت جہاں تک ہے کم سے کم ہاتھ وہاں تک ہے. اب یہ ان کی بات. حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس کے ہاتھ انگلیوں کو کاٹنے سے حد جاری ہو جائے گی، انگلیاں بھی کاٹ دو گے تو ہاتھ کاٹنے کے برابر ہے. اس نے کہا بھائی کیوں؟ حضرت نے فرمایا ان المساجد للہ، 7 اعضاء جو سجدے میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، ہمیں ان پہ کوئی اختیار نہیں ہے. اگر تم اس کی یہ ہتھیلی کاٹ دو گے تو یہ سجدے میں کیا کرے گا؟ اب دیکھیں قرآن سمجھانے والا وہی ہوگا جو راسخون فی العلم. ابھی بحث شروع ہو رہی ہے، امام نقی سمجھانا چاہ رہے ہیں. سلوات پڑھیں تو میں مکمل کرتا ہوں. امام نے فرمایا میں 2 آیتیں پڑھ کے سناؤں گا، یہ دونوں آیتیں تمہیں سمجھائیں گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلی آیت تو یہ کہ ان المساجد للہ، سجدہ کرنے والے اعضاء اللہ کے لیے، جو چیز اللہ کی ہے اس میں تم دخالت نہیں دو. لہذا ہتھیلی کاٹو گے تو یہ سجدہ کیسے کرے گا؟ دونوں ہاتھ اس کے کٹ جائیں گے تو یہ سجدہ کیسے کرے گا؟ تم اسے اللہ کی عبادت سے محروم کر دو گے. دوسری آیت حضرت نے فرمایا کیا قرآن مجید میں یہ آیت نہیں ہے یکتبون بأیدیہما، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. تو بتائیے انگلیوں سے لکھتے ہیں یا کوہنیوں سے لکھتے ہیں؟ بس جس چیز سے قلم چلتا ہے اسی چیز کو چوری کے موقع پہ کاٹا جائے گا. حضرت نے 2 آیتوں کے ذریعے سے اس حد کو معین کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چور کے، اور ہاتھ سے مراد یہاں انگلیاں ہیں، اس لیے کہ انگلیوں کے سے لکھنے کا بھی قرآن میں حکم ہے، انگلیوں سے لکھتا ہے انسان.
اور اللہ کے سجدہ گاہوں کو اور سجدہ کرنے والے اعضاء کو کاٹنے کا تمہیں اجازت نہیں ہے. اچھا مگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں اسی منزل کو کچھ دیر تھوڑا سا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. متوکل بیمار پڑ گیا، یہی میرے معصوم امام کے ہی زمانے کا واقعہ. اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. متوکل ٹھیک ہو گیا، کہنے لگی کہ میں کچھ دینا چاہتی ہوں صدقہ، کثیر صدقہ. تو کثیر دینا چاہتی ہوں، کتنا دے دوں؟ تو وہ جو درباری ملا تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک نے کہا جی 30 جانور دے دیجئے. تو برابر وہ بیٹھے ہوئے سے متوکل نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ سمجھا کہ میں زیادہ بتاؤں گا تو یہ زیادہ خوش ہوں گے، تو انہوں نے کہا 40 دے دیجئے. تو کہا اچھا وہاں 30 اب 40 آپ بتا دیجئے. مثلا تیسرے مولوی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا 50 دے دیجئے. اچھا یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑھائیں گے تو ہماری کوئی تعریف ہوگی، اب یہ مشکل میں آئیں گے. تو جیسے جیسے رائے بدلنے لگی تو وہ کہنے لگا جی 30 کیوں، 40 کیوں، 50 کیوں، کوئی ایک رائے کیوں نہیں ہے؟ تمہاری ایک رائے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جب آپس میں مشکل میں آ گئے کہ صاحب یہ تو بتانے پر ہی مشکل بڑھ گئی. تو جب بھی کبھی امت کو پریشانی آئی ہے تو اپنی جان خلوصی کے لیے ہی صحیح اہل بیت یاد آئے. تو کہنے لگے وہ جو 10ویں امام علی نقی ہیں وہ بتائیں گے. تو میرے مولا علی نقی سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا 80 جانور، 80 عدد، کوئی بھی چیز 80 عدد کی اللہ کی راہ میں دینے سے نظر پوری ہو جائے گی. 80 کا عنوان کثیر کے اوپر ہے. کثیر دینے کی نیت کی تھی، منت مانی تھی. یہ 80 کا عدد پورا کر دیں تو انہوں نے کہا حضور 30 والے سے بھی پوچھا تھا ہم نے کیوں، 40 والے سے بھی ہم نے کہا تھا کیوں، 50 والے سے بھی پوچھا تھا کیوں، اب آپ 80 والے ہیں آپ سے بھی ہم پوچھیں گے کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا تمہارا حق ہے کہ پوچھو، جواب دینا تو میرا کام ہے. حضرت نے فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت دی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو 80 جنگوں میں نصرت دی ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اب یہاں پر راسخون فی العلم بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ بتائے گا یا وہ کہ جن کو اللہ نے علم میں اتارا ہے، جن کی زندگیاں علم کے بغیر نہیں ہیں، جن کی حیات علم ہے اور علم ان کی حیات ہے اور حیات ان کی علم ہے، وہ صرف یہ گھرانہ ہے جن کا سب سے بڑا عنوان فضیلت علم ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جو لوگ نبی کے، مولا علی کے، ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کا صرف بشری پہلو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں. ان ہستیوں کا صرف ایک پہلو نہیں ہے، ان کا ایک مادی پہلو ہے، ایک روحانی اور مانوی پہلو ہے. وہ جو روحانی اور مانوی پہلو ہے وہ مادی پہلو سے پہلے کا ہے، یعنی دنیا میں ان کے آنے سے پہلے بھی یہ تھے. اس حیات کو میں نہیں سمجھ پا رہا. اچھا یہ کون سا، میں نے اگر نہیں سمجھ پا رہا تو صاحب کیسے ممکن ہے، اگر میں نہیں سمجھ رہا تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا تو اس چیز کو ہم مان کیسے لیں؟ تو بھائی کیا قرآن مجید میں عام شہید کے لیے اللہ نے نہیں کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون انتم لا تشعرون؟ تم ان کی زندگیوں کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے کہ کیسی ہیں. یہ تو عام شہید جو ہمارے ہاں مظلوماً مار دیا جائے، مقتول ہو، مظلوم ہو، ہم اس کی زندگی کو نہیں پہچان سکتے کہ اس کی زندگی کیسی ہے. تو پھر میرا یہ شوق کیسا ہے کہ میں یہ جانوں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے. میرا یہ شوق کیسا ہے کہ میں یہ جانوں کہ امام حسین کا مقام اس دنیا میں آنے سے پہلے کا کیا ہے. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. ہم جیسا ہی تھا نا وہ شہید،
مثلا شہید علامہ عارف حسینی، مثلا شہید سبط جعفر، مثلا یہ جو شہداء، یہ معصوم تو نہیں ہے نا؟ ان شہیدوں کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انتم لا تشعرون، تم ان کی زندگیوں کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ کیسی زندگی ہے۔ تو جب ہم جیسے لوگ اگر صرف اللہ کی خاطر جان دیں، اگرچہ صرف نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہنر ہے ان کا، شہادت پانا بہت بڑا ہنر ہے، مگر معصوم تو نہیں ہے نا؟ ہم ان کی زندگیوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر یہ کیسی آرزو ہے کہ میں یہ جانوں کہ مولا علی کی زندگی دنیا میں آنے سے پہلے کی کیسے ہے، مولا حسین کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کیسے ہے؟ بھائی اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، جب مولا حسین دنیا میں آئے ہیں اور 70,000 فرشتوں کا قافلہ جبریل امی لے کر زمین پر آئے ہیں نبی کو مبارکباد دینے، اور ان فرشتوں میں فطرس ہے، دردائل ہے اور سلسائل ہے، 3 فرشتے ہیں جو کسی وجہ سے بالوں پر جلے 6,000 سال سے ایک کونے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کب حسین دنیا میں جائے، کب حسین دنیا میں جائے اور ہمیں موقع ملے کہ شفاعت جا کے لے لو۔ اور ان فرشتوں کے ساتھ وہ تینوں فرشتے جب زمین پر آئے ہیں، توجہ چاہوں گا، اور نبی کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آ کے آپ کو مبارکباد دیں اور آج اس برکت کی وجہ سے ہمیں شفا مل جائے، تو نبی چاہتے تو فرما دیتے کہ میں نے تمہیں شفا دی، فرمایا جاؤ میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ، صلوات پڑھ لیں تمام بیماروں کی شفا کے لیے، اللہم صل علی محمد وعلی۔ اور وہ فرشتہ جا کر، یہ تینوں فرشتے خاص طور پہ فطرس، یہ امام حسین کے جھولے سے مس ہوا، اور جیسے ہی مس ہوا، مس ہونا تھا کہ بالوں پر بحال ہونا شروع ہو گیا۔ توجہ ہے نا حضرات کے؟ جھولا تھا، حسین نہیں تھے وہ امام حسین کا بدن نہیں، وہ لکڑیوں کا جھولا تھا جس میں حسین لیٹے تھے۔ یعنی اگر حسین مولا کے بدن کی وجہ سے لکڑیاں شفا دے سکتی ہیں تو آج حسین کی جالی شفا نہیں دے سکتی۔ آج امام حسین کا مزار یا آج مولا حسین کی زری شفا نہیں دے گی؟ کل وہ گہوارہ تھا، بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ کل وہ جھولا میرے مولا کا، گہوارہ مولا حسین کا، آج امام حسین کی زری مولا کا گہوارہ ہے۔ اس میں بھی حضرت آرام فرما رہے تھے، اس میں بھی حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب فطرس مس ہوا نا تو بالوں پر بحال ہونے لگے، اور یہ کہتا ہوا اڑا فطرس، مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی سے کہا یا رسول اللہ حکم فرمائے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں ایک کام سونپ رہا ہوں، بھائی جملہ سنیے گا۔ سرکار نے فرمایا فطرس میں تمہیں ایک کام سونپ رہا ہوں، قیامت تک دنیا کے کسی کونے سے اگر کوئی کربلا کی طرف رخ کر کے کہے، میرے حسین کی طرف رخ کر کے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تم اس کا سلام حسین تک پہنچاؤ گے۔ یہ جو فطرس ہے نا، یہ ہمارے سلاموں کو کربلا امام حسین تک پہنچانے کی ذمہ داری رکھتا ہے، مگر میں تو اس سے بھی آگے ایک منزل آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ابھی فرشتے لوٹ رہے تھے، توجہ چاہوں گا، ابھی فرشتے زمین سے آسمانوں کی طرف لوٹ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سیدہ کی آواز آئی، بابا این حسین، میرا حسین گہوارے میں نہیں ہے۔ شاید یہ روایت میں نے کم پڑھی ہے، مگر پڑھ کر پڑھ رہا ہوں،
سیدہ کی آواز آئی بابا میرا حسین گہوارے میں نہیں ہے. نبی مکرم اپنی جگہ سے اٹھے, گہوارے کے قریب آئے, گہوارے میں دیکھا حسین نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یا اللہ میرا حسین کہاں ہے؟ وہی نازل ہوئی ہے میرے مصطفیٰ, عرش پر رہ جانے والے فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں زمین والا حسین کیسا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. یہ زمین پر آنے سے پہلے ہم نے دیکھا تھا, یہ زمین پر جانے کے بعد کا حسین کیسا ہے. ان کی زندگیاں دو طرح کی زندگیاں ہیں, ایک روحانی مانوی نورانی پہلو ہے اور ایک مادی اور بشری پہلو ہے. خبردار وہ معرفت سے خالی ہے شخص کہ جو صرف انہیں بشری پہلو میں تلاش کرتا ہے. جو انہیں صرف بشری پہلو میں تلاش کرے وہ معرفت سے خالی ہے. کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ سورہ مبارکہ رحمان کی آغاز میں ہی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان کے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور انسان کو خلق کیا ہے. تعلیم پہلے ہے پھر خلق ہے انسان. اللہ کہہ رہا ہے رحمان جس نے تعلیم قرآن پہلے دی ہے پھر انسان کو خلق کیا ہے, یعنی خلق ہونے سے پہلے جو پڑھے لکھے ہوں. ہم تو دنیا میں آنے کے بعد وہ بھی ہماری کیا پڑھائی وہ ہمیں خود پتا ہے. دنیا ہمیں ڈاکٹر کہہ لے, پی ایچ ڈی کہہ لے, کچھ بھی کہہ لے, دانشور کہہ لے, پروفیسر کہہ لے, علامہ کہہ لے, مفتی کہہ لے, مگر ہمیں اپنے علم کا تو خود احساس ہوتا ہے نا. اس لیے کہ یہ عجیب رنگ ہے, عجیب حسن ہے, جو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اسے اپنی جہالت کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنے بڑے دانشور ہوتے ہیں نا, واقعی دانشوروں کی بات کر رہے ہیں, اتنا ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. یہ واحد گھرانہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم جانتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دنیا میں جس کا حل انہوں نے نہ بتایا ہو. میرا موضوع اس وقت علم اہل بیت اور علم غیب اہل بیت نہیں ہے, لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ نے جنہیں راسخون فی العلم قرار دیا ہے, جن کی ذات علم ہے, جی جی میں نے میرے عزیز تشریف فرمائے نا, ہم لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کون سی ذات کے رائے ہو پانا کیڑو خاندان آتا جو, تو وہ جو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں ذات پوچھ رہے ہوتے ہیں. اہل بیت کی ذات علم ہے, یہ علم کے بغیر نہیں ہے, ان کی شناخت علم ہے. اور کیا اس عنوان کے بعد بھی گنجائش رہ جاتی ہے کسی اور دروازے پہ جانے کی؟ جب سارا علم یہاں سے ملنا ہے, یہی بتائیں گے بھائی انہوں نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو, کوئی میرے علم میں اضافہ کرے. اس گھرانے نے کسی سے جا کر مسئلہ پوچھا ہو, کوئی میرے علم میں اضافہ کرے. اور ابھی بیٹھے بیٹھے چند نام بتا دیتا ہوں کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا. یہ ساری بلندتر صلوات. یہی کچھ کیفیت اس گھر کے بزرگ کی بھی ہے, یہی کچھ کیفیت اس گھر کے بچے کی بھی ہے. یہاں کی بیویاں بھی کمال علم پر فائز ہیں. فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں 5 منٹ اور, تھکنے کا اظہار مت کیجیے گا. یہاں کا علی بھی علی ہے, یہاں کی سیدہ بھی علی ہے. جی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ, مولا نبی کی خدمت میں مولا علی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر میں داخل ہوا تو علی کی
علی مولا فرماتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا تو سیدہ کی مجھے آواز آئی تعال الیہ، قریب آئیے، قریب آئیے۔ میں قریب جو گیا تو فرمایا یا علی انی عالمۃ ما کانا وما یکون، جو ماضی میں گزر گیا وہ میں سب جانتی ہوں۔ بظاہر اتنا سا جملہ ہے مگر سیدہ کی عظمت کا ایک مکمل باب ہے۔ انی عالمۃ ما کان، جو کچھ ماضی میں گزرا ہے سب جانتی ہوں، وما یکون، اور جو قیامت تک آئے گا میں جانتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں تک بھی اگر سیدہ نے کہا ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں ایسے نہ آتا۔ سیدہ نے یہ دو جملے کہہ کر فرمایا انی عالم عالمۃ ما کان وما یکون وما لم یکن، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ جو ماضی میں گزرا سب جانتی ہوں، جو قیامت تک ہوگا سب جانتی ہوں، جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا میری فاطمہ لوہے محفوظ کو پڑھتی ہے، میری سیدہ تقدیروں کو جانتی ہے۔ کیا ہاں ہونا تھا اب نہیں ہوگا، کیا نہیں ہونا تھا اب ہوگا، یہ میری فاطمہ جانتی ہے۔ میری اور آپ کی زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ہونی تھی جو نہیں ہوں گی، ہمیں نہیں پتا۔ بہت ساری چیزیں نہیں ہونی تھی ہوں گی، ہمیں نہیں پتا۔ اسے کہتے ہیں تقدیر۔ ہم اپنی تقدیر بدلتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا بدلوا لیا، مگر سیدہ ہمارے بارے میں جانتی ہے کہ ہم نے کیا بدلوا لیا ہے۔ جی جو نہیں ہوگا وہ بھی میں جانتی ہوں۔ یہ تو ہے جناب زہرا کی عظمت کی بات۔ 3 سال کا سن ہے امام حسن کا، نبی کی آغوش میں تشریف فرما ہے۔ بھئی روزانہ اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا ہوں میں، آج آپ برداشت فرمائیے مجھے۔ 3 سال کا سن ہے میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کا، سرکار کی آغوش میں تشریف فرما ہے۔ نبی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور امام حسن آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی محترم کی آواز آئی اے حسن مجتبیٰ اپنے نانا کی بات سنو، تو نبی کو اتنا ٹوکنا بھی پسند نہیں آیا، فوراً اس صحابی کو آواز دے کر کہا میرا بیٹا اللہ اکبر یطالع لوح المحفوظ، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ علامہ طالب جوہری مجھے یہاں یاد آ رہے ہیں، میں نے ان سے جب اس حدیث کو سنا، انہوں نے بھی یہ والی بات بیان کی اپنے ایک ممبر پر، تو انہوں نے کہا کہ سب تو ایک بات کرتے ہیں کہ یطالع لوح المحفوظ، کہ حدیث میں آیا ہے کہ امام حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ جی وہ فرماتے ہیں میں نے یطالع کے علاوہ بھی ایک عبارت پڑھی ہے، مرحوم کی بات کر رہا ہوں علامہ طالب جوہری کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یطالع کی جگہ یلاحظ پڑھا ہے۔ یطالع اور ہے، یلاحظ اور ہے، کیا فرق ہے یطالع اور یلاحظ میں؟ تھوڑا سا سہارا دیجیے گا مجھے۔ میں کتاب اپنی لکھوں اور اپنے بھائی مثال کے طور پہ پتافی صاحب سے کہوں کہ ذرا اس کا مطالعہ کر لیجئے گا، تو اس کا ایک علیحدہ مطلب ہے کہ جو میں نے جو لکھا ہے ذرا دیکھیے گا، شاید آپ کے لیے کوئی نئی بات ہو، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ اور ایک مرتبہ میں کہوں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ ملاحظے میں اور مطالعے میں فرق ہے، جہاں مطالعہ کیا جاتا ہے وہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جہاں ملاحظہ کیا جاتا ہے وہاں جملوں کی رد و بدل بھی کروائی جا سکتے ہیں۔ میرا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے، یعنی وہ چاہے تو تمہاری تقدیریں بدل سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں احساس دلائے کہ ہم فقیر ہیں، اللہ ہمیں فقیر ہونے کا احساس عطا فرمائے۔
سب منگتے ہیں حسین کے دروازے کے. چھوڑ دیجئے نا ان لوگوں کو کہ جو لوگ سطحی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو معرفت کی کمزوریوں کا شکار ہیں. جو آ گیا ہے وہ تو آ گیا نا، تو چھوڑ دیجئے انہیں. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم خود کچھ بہتری اپنے اندر لانا چاہتے ہیں. ہم سب امام حسین کے دروازے کے فقیر ہیں. میں ایک معمولی سا مولا کا ذاکر ہوں، خطیب ہوں. ایک نام آپ نے سنا ہے، آیت اللہ مرتضی مطہری، استاد مرتضی مطہری شہید. انہوں نے کچھ دل آزاری کی وجہ سے مجلسیں پڑھنا چھوڑ دی تھی. 3 سال تک انہوں نے مجلسیں نہیں پڑھی. تو ایک دن آیت اللہ بروجردی، جو اس وقت میں مرجع علی الاطلاق تھے، محمد حسین بروجردی، آیت اللہ حکیم سے پہلے، آیت اللہ خوئی سے پہلے، ان کی خدمت میں گئے. تو بیٹھتے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ پوچھے بغیر کہ تم مجلس پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے، تم کیا سوچ رہے ہو، بیٹھتے کے ساتھ ہی کہا کہ اگر قیامت میں مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ درس خارج، فقاہتی درس جو تم علماء کو پڑھاتے تھے، ان کا ثواب لینا چاہتے ہو یا حسین کی مجلس کا، تو میں ترجیح دوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہوں کہ مجھے حسین کا ذاکر قرار دے. حسین کے ذاکر کا مقام بہت بلند ہے. پھر فرمایا کہ میں اپنے جو میں نے شاگردوں کو پڑھایا ہے، جو میں نے علم دیا ہے لوگوں کو، وہ سارا دینے کو تیار ہوں حسین مولا کی ایک مجلس کے ثواب کے بدلے میں. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج 5 محرم ہے، اور 5 محرم کو ہم علی کے نواسوں کا ماتم کرتے ہیں. مجلس میں بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو نانا اور نواسوں کا رشتہ رکھتے ہیں. جتنا پیار پوتوں سے ہوتا ہے نا، اس سے کم پیار نواسوں سے نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے پاس تو مثال ہی بڑی عجیب ہے. نبی مکرم کی جو محبتوں کا رشتہ ہے وہ نواسوں کے ساتھ ہے. عزیزو، کچھ دیر میں آپ سے سہارا چاہوں گا. علی کی مولا کی اولاد میں حسن و حسین کا مقام تو سب پہ روشن ہونا چاہیے، مگر جناب زینب کی جو تکریم ہے، تعظیم ہے، مقام ہے، جو بی بی کی کیفیت ہے، وہ امام حسین سے کم نہیں ہے. جو شریکت الحسین قرار پائے، جو نائبت الزہرا قرار پائے، جو ثانیہ زہرا کہلائے. جتنا پیار نبی کو حسین سے ہے نا، اس سے کم پیار نہیں ہے جناب زینب سے. ایسا ہی پیار ہے اپنی نواسی سے جیسے نواسوں سے پیار ہے. اس بی بی کی زندگی بڑی عجیب ہے. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے کعبۃ الذرائع، مصیبتوں کا کعبہ. کبھی اس لقب پر غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کعبہ کہتے ہیں جس کے گرد طواف کیا جائے نا. کعبہ حاجیوں کا کعبہ ہوتا ہے نا. جناب زینب مصیبتوں کا کعبہ ہے، یعنی جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں. نبی مکرم کے رحلت کے موقع پر، آپ کے وصال کے موقع پر جناب زہرا نے وہ منظر دیکھا. وہاں اس مصیبت میں بی بی زہرا موجود تھیں، مگر جناب زہرا کی مصیبت کے موقع پہ نبی نہیں تھے. جناب امیر المومنین کے سر پہ جب ضربت لگی تو جناب زہرا نے وہ مصیبت نہیں دیکھی. ایسا ہی ہے. امام حسن کے جنازے پہ تیر لگے، یہ مولا علی نے نہیں دیکھا. امام حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑے، یہ امام حسن نے منظر نہیں دیکھا. مگر سلام ہو ثانیہ زہرا جناب زینب پر،
یہ واحد بی بی ہے، واحد ذات ہے جس نے نبی کا جنازہ بھی دیکھا، بابا کے سر پہ لگتی ضربت بھی دیکھی، اماں پہ دروازہ جلتا ہوا بھی، گرتا ہوا بھی دیکھا، بھائی حسن کے جنازے پہ تیر بھی دیکھے، حسین کے جنازے پہ دوڑتے گھوڑے بھی دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ظاہراً 3.5 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ نبی مکرم اس وقت میں روزانہ سیدہ کے دروازے پر، اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد نبی جب مسجد سے آتے تھے نا تو سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی کی رحلت تک تقریباً 1 سال کچھ مہینہ تک، 1.5 سال، تقریباً 1.5 سال تک نبی نے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ روزانہ سرکار کی آواز سن کر دروازہ کھولا جاتا ہے، نبی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3 سالہ زینب کبریٰ، جناب زینب کبریٰ 3 سالہ سن میں دروازہ کھولتی ہیں۔ نبی نے جب اپنی نواسی کو دیکھا تو پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا نے فرمایا ہے کہ نانا سے تعبیر پوچھو۔ نبی نے اپنے سامنے بٹھا لیا، فرمایا زینب کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں، ایک بیابان ہے، ایک صحرا ہے، اس میں تنہا ہوں، اور نانا اس صحرا میں تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی تیز ہوتی جاتی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگتے ہیں، تو میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا، میں نے دوسرے درخت کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا، میں نے تیسرے درخت کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر فرماتی ہے نانا اب دور دور تک کوئی سہارے کے لیے درخت نہیں تھا اور آندھی تیز چل رہی تھی۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمانے لگی نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو جاتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی ہے، مگر خواب یہاں مکمل نہیں ہوا، دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، تیز آندھی سے میرے سر سے چادر اتر گئے۔ نانا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کی تاریخیں ہیں، محرم کا عشرہ ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین، ایک ایسا بیابان بھی ہوگا جہاں تمہارے سارے سہارے چھن جائیں گے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ میں اتنے بڑے مجمع سے جو اندر بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے سوال کروں جناب زینب سوچتی ہوں گی نا جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کے عباس جیسا بھائی ہو، کون اس کے سر سے چادر اتارے گا؟ لیکن کربلا کا میدان ہے اور زینب کبریٰ بے ردا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تسلی کر کے روئیں گے۔ میں 2 منزلیں اور لینا چاہتا ہوں۔ جب جناب زہرا کی شہادت ہو گئی، بی بی زخمی ہو گئی، بی بی کی شہادت قریب آئی، بی بی دنیا سے جا رہی ہیں، رخصت لے رہی ہیں، وصیتیں فرمائی شہادت سے پہلے جناب زہرا نے، مولا علی کو علیحدہ بلا کے وصیت فرمائی، امام حسن کو علیحدہ بلا کے وصیتیں فرمائی، امام حسین کو علیحدہ بلا کے وصیتیں فرمائیں، پھر گھر میں کچھ بیویاں تھیں ان سے علیحدہ وصیتیں فرمائیں، سب سے آخر میں مولا علی سے فرمایا علی میرے حجرے میں اب زینب کو بھیج دے۔ جناب زینب کو سب سے آخر میں بلوایا۔ اس وقت جناب زینب کی عمر 4 سال کچھ مہینے ہے۔ جناب زہرا نے جناب زینب کو حجرے میں بلایا، 4 سالہ بچی ہے، فرمایا زینب وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ بی بی صندوقچہ اٹھا کے لائیں، فرمایا اسے کھولو، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جب صندوقچہ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب
جبریل جنت سے 5 پنجتن کے کفن لائے تھے اور ہر کفن کے ساتھ حنوط بھی لے کر آئے تھے. ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا نبی کو دے دیا. یہ باقی کفن ہیں پنجتن کے کفن ہیں. ایک ایک مجھے دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے. سخت جملے ہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. ایک کفن دکھایا, فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا علی تم سے آ کے کہیں گے بیٹا زینب اماں زہرا کا کفن دے دو. تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے. دوسرا کفن دیکھا, فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لا دو. تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے. پھر ایک اور کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آ کے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن لے آؤ. تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے. اب آخری کفن رہ گیا. سیدہ نے اسے دیکھا, روئی. رونے کے بعد فرمایا یہ بھی حسن کا ہے. فرمایا یہ آخری کفن بھی حسن کا ہے. تو جناب زینب کمسن تھی نا, تو کمسنی کے حالت میں فرمانے لگی اماں بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ تو زہرا نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا, اے زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا, میرے بچے کا کفن جنت سے نہیں آیا, میرا حسین بغیر کفن کے دفنایا جائے. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزادارو, مجلس ہو گئی. اس سے زیادہ گریہ کیا کر سکیں گے؟ مگر میری خواہش ہے کہ ایک جملہ اور سن لیں. بہن اور بھائی کا رشتہ تو آپ نے دیکھا, ہر بی بی نے ایک ایک بچہ قربان کیا حسین پر, مگر زینب نے 2 بچے قربان کیے. اون و محمد بھائی بہن انہی دنوں کے لیے تو ہوتی ہیں. دونوں بچے حسین پہ قربان کر دیے. جب امام حسین دونوں بچوں کے لاشیں لے کر آئے نا, تو اون میں دم تھا. محمد شہید ہو گئے تھے میدان میں, اون میں ابھی سانس باقی تھا. تو جب لا کر رکھے ہیں نا لاشیں جنازے اور بدن لا کے رکھے ہیں, تو ان بیبیوں میں جناب زینب نظر نہیں آئی. ساری بیبیاں تھیں مگر ان بچوں کی ماں نہیں تھی. تو امام نے تعجب سے کہا بہن زینب کہاں ہے؟ تو کہا وہ اپنے خیمے میں حالت سجدہ میں ہے. میری بیوی نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا تو آواز آئی حسین بلا رہے ہیں. جب وہاں گئی تو کیا دیکھا؟ دونوں بچوں کے بدن رکھے ہوئے ہیں. امام نے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا زینب ابھی اون میں دم ہے, ہر کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولتا ہے اور بس ایک ہی سوال کرتا ہے میری ماں کہاں ہے, میری ماں زینب کہاں ہے؟ بڑھو آ کے بچے کو گود میں لو. جناب زینب نے, اجرکم اللہ, آخری جملے ہیں, جناب زینب نے اون کا سر اپنی آغوش میں لیا. بچے کو احساس ہوا کہ ماں نے گود میں لیا ہے. جناب اون نے آنکھیں کھولی تو جناب زینب کی گود میں تھے. تو ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا حل وفیت امی, اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں آپ ہم سے راضی ہو گئی؟ جب مدینے جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین